بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی کے دروس کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق 191 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 156 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں بیان ہوا ہے کہ عبادت میں معیار مباحات نہیں ہے بلکہ عقل و شعور میں معیار فضیلت ہے۔ قرآنی اور روایی شواہد بیان کیے گئے۔ اس درس میں انسان کا ستون و عنصر عقل کو بیان کیا گیا ہے۔ عقل کے مظاہر و فوائد، حدیث کا معنی اور مفہوم اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان کیے جائیں گے۔ متن حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا عدۃ من اصحابنا عن احمد بن محمد مرسلا قال ابو عبد الله عليه السلام دعامة الانسان العقل والعقل منه الفطنة والفهم والحفظ والعلم وبالعقل يكمل وهو دليله ومبصره ومفتاح امره فإذا كان تأييد عقله من النور كان عالما حافظا ذاكرا فطنا فهما فعلم بذلك كيف ولما وحيث وعرف من نصحه ومن غشه فإذا عرف ذلك عرف مجراه وموصوله ومفصوله وأخلص الوحدانية لله والإقرار بالطاعة فإذا فعل ذلك كان مستدركا لما فات وواردا على ما هو آت يعرف ما هو فيه وَلِأَيِّ شَيْءٍ هُوَ هَاهُنَا وَمِنْ أَيْنَ يَأْتِيهِ وَإِلَى مَا هُوَ الصَّائِرُ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ تَأْيِيدِ الْعَقْلِ۔ اصول الکافی طبع دار الحدیث میں اس حدیث کی تخریج اور اس کو مختلف خطی نسخوں کے ساتھ مطابقت دی گئی ہے اور بعض مشکل الفاظ کے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تخریج تو اس کو علل الشرائع میں بھی بیان کیا گیا ہے اور اس کے سند کے بعض دیگر راویوں کو بھی ذکر کیا گیا ہے اور نسخوں کے ساتھ اس کی مطابقت بھی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ اس حدیث میں آنے والی لغات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دعامہ ستون روکن کو کہتے ہیں، مفتاح کلید چابی، غش یغش دھوکہ دینا، دلیل رہنما راہبر، ناصح خیر خواہ ہونا، الفطن فطانت اور ذہانت کو کہتے ہیں۔ جہاں تک اس حدیث کے معنی اور ترجمہ کا تعلق ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، فرمایا انسان کی بنیاد اور اس کے وجود کا ستون عقل ہے اور عقل ہی سے فطانت، فہم، یاداشت اور علم جنم لیتے ہیں۔ عقل ہی کے ذریعہ انسان کامل ہوتا ہے، وہی اس کی رہنمائی کرنے والی ہے، وہی اس کی بصارت ہے اور وہی اس کے تمام امور کی کلید اور کنجی ہے۔ پس جب انسان کی عقل کو نور کی تائید حاصل ہو، وہ صاحب علم بن جاتا ہے، وہ اپنی امانتوں کا محافظ، حقائق کو یاد رکھنے والا، نہایت ہوشیار، گہری سمجھ رکھنے والا بن جاتا ہے۔ تب وہ جان لیتا ہے کہ چیزیں کیسی ہیں، کیوں ہیں اور کہاں واقع ہوتی ہیں، اور وہ پہچان لیتا ہے کہ اس کا خیر خواہ کون ہے اور اس کا فریب دینے والا کون ہے، اس سے دھوکہ کرنے والا کون ہے۔ پھر جب اسے یہ معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اپنے راستے کو پہچان لیتا ہے، یہ جان لیتا ہے کہ کس سے جڑنا ہے اور کس سے الگ ہونا ہے۔ وہ اللہ کے لیے توحید کو خالص کر لیتا ہے اور اطاعت کا اقرار شعوری طور پر اختیار کر لیتا ہے۔ پس جب وہ یہ سب کر گزرتا ہے تو وہ ماضی کی کوتاہیوں کی تلافی کرنے والا بن جاتا ہے اور اس مستقبل کی طرف قدم بڑھانے والا ہوتا ہے جو اس کے سامنے آنے والا ہے۔ وہ یہ بھی پہچان لیتا ہے کہ وہ کس حال میں ہے، وہ یہاں کیوں ہے، کہاں سے آیا ہے اور انجام کار وہ کہاں جانے والا ہے۔ یہ سب کچھ عقل کی اسی تائید کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہاں تک اس روایت کی سند کی تحقیق کا تعلق ہے
تو اس میں پہلے عدت من اصحابنا ہیں جن کے بارے میں تفصیلی گفتگو حدیث نمبر 1 میں گزر چکی ہے۔ مشائخ امام کلینی کی جماعت ہوتی ہے اور ان میں یقیناً سچے اور ثقات بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس میں دوسرا راوی احمد بن محمد ہے جو کہ ابن خالد برقی صاحب محاسن ہیں، یا ابن عیسیٰ عشری قمی رئیس القمیین ثقہ جلیل ہیں۔ تو دونوں ثقہ ہیں، لیکن اطلاق کی صورت میں جناب غیث شبر فرماتے ہیں کہ اس کا انصراف اشعری کی طرف ہوتا ہے۔ نیز اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ یہ روایت علل میں احمد بن محمد نے حسن بن محبوب سے روایت کی ہے اور اس سے روایت کرنے والا وہی اشعری قمی ہے، لیکن اس کے بعد اس میں ارسال پایا جاتا ہے، بہت سارے راویوں کا واسطہ حذف کر دیا ہے، اس وجہ سے یہ روایت مرسلہ شمار ہوگی۔ یہ حدیث امام صادق علیہ السلام کی ان جامع ترین حدیثوں میں سے ہے جو انسان شناسی، عقل شناسی اور دین شناسی تینوں کو ایک ہی محور پر جمع کر دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس حدیث میں انسان کی حقیقت، اس کے کمال کا راز، اس کی نجات اور ہلاکت کے معیار کو ایک ہی لفظ میں سمیٹ دیتے ہیں، عقل۔ لفظ دعامہ کا لغوی اور ادبی تحقیق جناب ملا صدرہ شیرازی نے اس میں آنے والے لفظ دعامہ کا معنی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا دعامت البیت الاسطون الذی یعتمد علیہ السقف، عربی زبان میں اس ستون کو کہتے ہیں جس پر چھت قائم ہوتی ہے، جس کے بغیر عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی لیے عرب کہتے ہیں دعامت البیت گھر کا ستون، دعامت السقف وہ عمود جس پر چھت ٹکی ہوتی ہے۔ دعامت کل شیء ہوا اصلہ، دعامت کل شیء ہی اصلہ الذی ینشأ منہ فروع احوالہ وشعب اوصافہ وکمالاتہ، ہر چیز کی دعامہ ستون وہ چیز ہوتی ہے جس پر اس کے احوال کی فروعات نشأت پکڑتی ہیں، اس کے اوصاف و کمالات کی شاخیں نمو پاتی ہیں۔ تو انسان کے اندر یہ ستون عقل ہے، کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، چونکہ اسی سے اس کی تمام صفات حسنہ، احوال و ملکات اور استعدادات نشأت پکڑتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں۔ جتنے بھی انسان کے احوال و کمالات ہیں یہ انسان کی عقل کی پیداوار ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو انسان کے کمال کی ضد ہیں تو وہ اس کی جہالت و نادانی سے جنم لیتے ہیں۔ تو گویا کہ انسان کی عقل وہ تمام خیرات و برکات و کمالات کی اصل و اساس ہے۔ گویا کہ ملا صدرہ نے فلسفی زاویے سے انسان کا وجودی جوہر عقل کو قرار دیا ہے۔ انسانی کمال عقل کے نور سے بڑھتا ہے اور جہل کے اندھیروں سے گھٹتا ہے۔ اور اسی طرح مشہور جو تعریف انسان کی فلسفہ میں اور منطق میں کی جاتی ہے، الانسان حیوان ناطق، یعنی اس کا ناطق اور غور و فکر کرنے والا ہونا اس کی فصل ہے، اس کے ذاتیات میں شامل ہے، اس کے بغیر انسان کا وجود ناقص ہو جاتا ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی اس مطلب کو نہایت علمی، فلسفی اور ادبی رنگ میں بیان کیا ہے۔ دعامہ کا لغوی معنی بیان فرمایا، گھر کا ستون ہوتا ہے، اسی طرح چھت کے جو پلرز ہوتے ہیں ان کو دعامہ کہتے ہیں۔ دعامت الحائط المائل العماد الذي يستند الیہ لیتمسک بہ، اسی طرح گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دینے کے لیے بھی جو عمود اور ستون تیار کیا جاتا ہے اسے دعامہ کہتے ہیں تاکہ وہ گرنے سے بچ جائے۔ تو یہاں ادبی تحلیل فرماتے ہیں، فتشبیہ الانسان بالبناء مکنیہ واثبات الدعامۃ لہ تخیلیہ وحمل العقل علیہ تشبیہ بلیغ، انسان کو عمارت قرار دینا ایک استعارہ مکنیہ ہے، اور عمود اور ستون کو عقل قرار دینا اس میں تشبیہ بلیغ پائی جاتی ہے۔ مطلب جس طرح عمارت ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، انسان نہیں بنتا مگر عقل کے ذریعے۔ فرمایا العقل پر الف لام حاصر کے لیے ہے، یعنی انسان کے لیے انسانیت کا ثابت ہونا یہ عقل کے ذریعے ہوتا ہے۔ جس طرح چھت کا قیام بغیر ستون کے ممکن نہیں ہوتا، اسی طرح انسان کی انسانیت صرف جسم و مادے سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان کی تصویر کو کسی چیز پر بنا دیا جائے تو وہ انسان نہیں بن جائے گا، بلکہ انسان کا انسان ہونا عقل کے ذریعے ہے۔
جیسا کہ اہل فلسفہ اور منطق کہتے ہیں کہ جب انسان کی تعریف کی جاتی ہے الانسان حیوان ناطق، تو تعریف ذاتیات کے ذریعے کی گئی ہے، اس کی ذات میں، اس کے وجود میں دخیل چیزیں جن سے قریب اس کا حیوان ہونا، نشو و نما پانے والا ہونا، اور اس کی دوسرے حیوانات سے فرق کرنے کے لیے اس کا ناطق ہونا اور عاقل ہونا ضروری ہے۔ انسان محض جسم نہیں، ورنہ وہ پتھری، مجسموں، لکڑی یا موم کی بنی شکلوں سے مختلف نہ رہتا۔ حقیقت انسان عقل ہے جو معارف و کمالات کا منبع ہے۔ جو عقل سے خالی ہو وہ صرف نسناس ہوتا ہے، یعنی انسان کی شکل میں ہوگا مگر حقیقت میں انسان نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ انسان کی عقل اس کے تمام معارف، علوم، کمالات کا منبع ہے، اور اس کے مقابلے میں جہل و نادانی اس کے زوال اور اس کے تمام ملکات و معارف کے فقدان کا منبع ہے۔ جناب علامہ مجلسی نے بھی اس مطلب کو بیان فرمایا ہے، انسان کے قیام اور انسان کی ذات میں عقل کو دخیل قرار دیا ہے، لیکن انہوں نے ایک احتمال بھی بیان فرمایا ہے، ممکن ہے کہ عقل کا انسان کی ذات اور انسان کی عمارت میں ستون کی حیثیت اور ذاتی کی حیثیت ہونے سے احتمال ہے کہ یہ نوع بشر کے لیے ایسا ہو، چونکہ اگر عقل نہ ہو تو نوع بشر باقی نہیں رہے گی۔ غرض ایجاد انسان کی معرفت ہے جو عقل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک اس حدیث کے مذکورہ مطلب کے شواہد کا تعلق ہے کہ عقل کے انسان کے لیے دیامہ اور ستون ہونے پر قرآنی، روائی اور عقلی شواہد بھی پیش کیے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک قرآنی شواہد کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں انسان کی امتیازی حیثیت کا مدار بار بار عقل، فہم اور تدبر پر رکھا گیا ہے، گویا قرآن کے نزدیک بھی انسان کی انسانیت کا ستون عقل ہے۔ عقل نہ ہو تو انسانیت ساقط ہے۔ سورہ اعراف 179 میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اس میں تاکید کی گئی ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جن کے پاس دل یعنی عقل ہے مگر وہ اس سے سمجھتے نہیں۔ قرآن انہیں انسان نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر قرار دیتا ہے۔ صاف دلیل ہے کہ عقل کے بغیر انسان نہیں رہتا۔ عقل انسانی کرامت کی بنیاد ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، قرآن آیات کو صرف عاقل قوم کے لیے نشانی کہتا ہے، جس میں عقل نہ ہو اس کے لیے ہدایت بے اثر ہے، جیسے ستون کے بغیر عمارت۔ عقل نہ ہو تو انجام جہنم قرار دی گئی۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، الملک 10۔ اہل جہنم خود اعتراف کرتے ہیں کہ اگر ہم عقل و شعور سے کام لیتے تو یہاں جہنم میں نہ ہوتے۔ عقل نجات کی بنیاد ہے اور اس کا فقدان ہلاکت کا سبب ہے۔ اسی طرح ایک نہایت اہم آیت فرمائے یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، جو لوگ عقل و شعور سے کام نہیں لیتے ان پر رجس و ناپاکی کو ڈال دیتا ہے۔ جہاں تک روائی شواہد کا تعلق ہے تو اہل بیت کی تعلیمات میں عقل ستون وجود انسانی ہے۔ عقل کو عظیم عطیہ الہی قرار دیا۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے ما قسم بین العباد شیء افضل من العقل، عقل سب سے عظیم عطیہ ہے انسان کے لیے کیونکہ باقی سب اسی پر قائم ہیں۔ ایمان اور عقل کا رشتہ بیان فرمایا لا دین لمن لا عقل لہ، جس کے پاس عقل نہیں اس کا دین بھی معتبر نہیں۔ دین بھی عقل پر قائم ہے تو انسانیت بدرجہ اولا اسی پر قائم ہوگی۔ بعض تعبیروں میں ہے العقل اصل الانسان، انسان کی قدر قیمت کل امرئ ما یحسن، اس کی عقل و فہم سے ہے نہ کہ جسم و مادہ سے ہے۔ یہاں تک اس کی عقلی تحلیل کا تعلق ہے تو عقل کے بغیر انسان بے جان غالب شمار ہوتا ہے۔ اگر انسان میں پہچان نہ ہو، انتخاب نہ ہو، خیر و شر میں فرق نہ کر سکے تو وہ مکلف نہیں، ممدوح نہیں، قابل خطاب نہیں، محض ایک حیاتیاتی ڈھانچہ رہ جاتا ہے جیسے ستون کے بغیر عمارت ہو۔ عقل مرکز تمام انسانی صفات ہے، تمام انسانی کمالات، علم، اخلاق، ایمان، عبادت، تمدن سب عقل سے صادر ہوتے ہیں۔ اگر عقل ساقط ہو جائے تو یہ سب بھی ساقط ہے۔ عقل نہ ہو تو ذمہ داری بھی نہیں، فقہ میں دیوانہ مکلف نہیں، بے عقل پر حد جاری نہیں ہوتی، اس کی عبادت معتبر نہیں ہوتی۔ شریعت بھی عقل کو انسانی وجود کا ستون مانتی ہے۔ قرآن کے نزدیک عقل کے بغیر انسان نہیں،
اہل بیت کے نزدیک عقل دین، ایمان اور نجات کی بنیاد ہے۔ عقل کے بغیر انسان نہ عابد ہے، نہ مکلف، نہ ممدوح۔ تو امام صادق علیہ السلام کے اس حدیث میں فرمانا کہ انسان کا ستون عقل ہے، یہ محض اخلاقی جملہ نہیں بلکہ عمیق وجودی، قرآنی روائی اور عقلی حقیقت ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس درس میں بیان ہوا ہے کہ انسان کا ستون اور عنصر اساس عقل و شعور ہے۔ عقل کے مظاہر و فوائد ذکر کیے گئے، حدیث کا معنی اور مفہوم بیان ہوا اور شارحین کافی کے نظریات بھی ذکر ہوئے ہیں۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔